بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، اور اگر پیدا ہو چکا ہے تو وہ ہے کہاں، کس حالت میں ہے، ساری باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم ذرا دین سے دور ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی خبر نہیں ہے۔ کہاں سے نکلے گا، کہاں جائے گا، کیا اس کا مقصد اور ایم ہوگا، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ لوگ اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے پہاڑوں پر، جنگلات میں بھاگ جائیں گے دجال کے خوف سے۔ تو حضرت ام شریک کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ جو عرب بڑے دلیر مانے جاتے، اس زمانے کے عرب بڑے دلیر نہیں، اس زمانے کے تو سب بکاؤ ہیں اور پرلے درجے کے بزدل ہو گئے ہیں، ورنہ تو ان لوگوں نے کہا یہ عرب کہاں ہوں گے جو لوگوں کی رہنمائی ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ان دنوں بہت کم تعداد ان کی ہوگی، اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے ہی وہ نکلے گا، اصفہان سے نکلے گا۔ اصفہان، خراسان، یہ دو شہر ہیں جو ایک دوسرے میں ضم ہیں، یہ ایران میں پڑتا ہے، اور آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ اسرائیل و امریکہ کے بعد سب سے زیادہ یہودی اکٹھا جہاں پہ رہتے ہیں وہ ایران ہے۔ اصفہان میں باقاعدہ ان کا اپنا ایک پورا شہر ہے جس کو حکومت پروٹیکٹ کرتی ہے، اور انہیں وہاں پہ ساری آزادیاں حاصل ہیں، اور یہاں تک ہے کہ ان کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے، اور ایران دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ سیاست بڑی گہری ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کون کس کا دشمن ہے، لیکن ایران اسرائیل کے ساتھ ہے اندر اندر۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیعہ سامنے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ ہی وہ ہیں جنہوں نے فلسطین کو برباد کیا ہے، انہی لوگوں نے برباد کیا ہے۔ بلا وجہ بیٹھے بٹھائے تم میزائل داغو گے تو سامنے والا تو کتا بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو آپ اس کو ڈنڈا کریں گے تو وہ تو بھونکے گا ہی۔ تو یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے پائے کے بزرگ محدث گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت نے انہیں خاتم المحققین لکھا ہے، بارگاہ رسالت کے بڑے مقبول ہیں یہ۔ حضرت شاہ عبدالحق دلی میں ان کا مزار ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ قوم جہاں جاتی ہے ان کے پیچھے پیچھے کفار آتے ہیں۔ آپ شیعوں کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کے پیچھے پیچھے کافر آئیں گے، کافروں کا تسلط ہوگا۔ ہندوستان پہ مغلوں کی حکومت کے اخیر دور میں ان کا تسلط ہوا، اور اس کے پیچھے پیچھے انگریز آ گئے، اور اب پھر بڑھ رہے ہیں تو پیچھے پیچھے RSS آ گئی۔ تو اصفہان میں یہودی رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم التیاصرہ۔ حضرت انس سے حدیث مروی ہے کہ دجال نکلے گا تو پہلی فرصت میں اصفہان کے 70,000 یہودی طیلسانی چادر اوڑھ کر کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وہ باقاعدہ دعا کرتے ہیں، اصفہان میں یہودی ہیں، دعا کرتے ہیں دجال کے نکلنے کے، دجال کو وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں۔
تو آج وہ باقاعدہ دعا کر رہے ہیں۔ اصفہان میں ان کے بسنے کا بنیادی مقصد یہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہیں سے نکلے گا، خراسان و اصفہان جو متصل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 یہودی وہ فوراً اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ایک حدیث ہے، میں وہ بہت تلاش کر رہا تھا، وہ حدیث ملی نہیں، چونکہ وقت میرے پاس کم تھا، اگر ملتی تو میں آپ کو بتاتا۔ مکہ مکرمہ سے کچھ دوری پر ایک پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پہاڑی پر آ کر کے وہ مکہ مکرمہ کو بڑی حسرت سے دیکھے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے اس پہاڑی کے اوپر سعودی حکومت نے محل بنوایا ہے، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں، لیکن اسی پہاڑی کے اوپر جو ہے یہ سلمان کا جو بیٹا ابھی ہے، یہ اسی پہاڑی کے اوپر اپنا محل اس نے بنوایا ہے۔ دیکھیں مت کیسے لوگوں کی ماری جاتی ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دجال آئے گا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ نَقَابَ الْمَدِینَہ، اس کے اوپر یہ بات حرام ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں گھس سکے۔ پھر فرمایا ہے کہ فَيَنزِلُ بَعْدَ الصَّبَخ الَّتِي تَلِيَ الْمَدِینَہ، مدینہ سے متصل کچھ متصل علاقوں میں وہ اترے گا، اور فَيَخْرُجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، ایک آدمی وہاں جائے گا اور پھر وہ واقعہ پیش آیا، وہ اسے قتل کرے گا، کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ کہا تو دجال ہے، جو اللہ کے رسول نے صفات تمہاری بیان کی ہیں وہ ساری صفت تمہارے اندر پائے، تو دجال ہے، تو اسے قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، کہا اب مانتے ہو خدا ہوں؟ کہا اب تو اور یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دجال مشرق سے نکلے گا، اور خراسان مدینہ طیبہ سے مشرق کی جانب پڑتا ہے۔ ہمتہ المدینہ، اس کا بنیادی مقصد ہوگا مدینہ میں آنا، حتی ینزل دبر احد، احد پہاڑ کے پیچھے وہ اترے گا، اور لیکن وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، پھر فرشتے اس کا چہرہ کسی اور طرف کر دیں گے اور وہ ادھر چلا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی 7 راستے ہوں گے جو مدینہ طیبہ آتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو مدینہ طیبہ کے 7 راستے نہیں، مدینہ طیبہ بڑا محفوظ ہے، قدرتی اعتبار سے بہت محفوظ ہے، 2 طرف سے پہاڑ سے گھرا ہوا ہے، ایک طرف سے جو ہے ایک بہت بڑا صحرا ہے جس کو پتہ نہیں کون سا صحرا کہتے ہیں، وہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے وہاں پہ یہ جوالا مکھی پھٹا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ سنگریزے وہاں کے بڑے نوکیلے ہیں، وہاں پہ پیدل بھی آدمی سفر نہیں کر سکتا ہے، اس طرف سے جو ہے فوجی پیادہ آ نہیں سکتے ہیں، تو 2 طرف سے تو پہاڑ ہے، ایک طرف سے وہ ہے، ایک طرف سے مدینے میں داخلے کا وہ ہے، تو قدرت نے بڑا محفوظ رکھا ہے شہر رسول کو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مدینے میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا، نہ اس کا روب و دبدبہ داخل ہو، ایک دہشت ہوتی ہے نا، ارے آ گیا فلاں جگہ آ گیا، ہم لوگ بچپن میں تھے تو ایک دہشت نکلی تھی کہ وہ کیا نام ہے منہ نچوا والا واقعہ آیا تھا، تو رات کو کوئی آتا تھا وہ منہ نوچ کے چلا جاتا تھا، تو اگر سن لیا جاتا تھا 10 کلومیٹر دور وہاں آ گیا ہے تو یہاں ہمارے محلے میں جو ہے سناٹا چھا جاتا تھا، تو وہ جب کوئی آفت آتی ہے تو اس کی جو افواہیں ہوتی ہیں وہ روب پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے دجال کا روب پوری دنیا میں ہوگا، مدینے میں نہیں ہوگا، مدینہ سب سے محفوظ ہے۔ اور فرمایا ہے کہ 7 دروازے ہوں گے، لہا یومئذ 7 ابواب، یعنی 7 راستے مدینہ میں داخل کے ہوں گے، اور فرماتے ہیں علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے داری کریں گے، مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔
یہ پیدا ہوا یا نہیں اس سلسلے، اور ہوا تو ہے کہاں، کسی نے دیکھا ہے یا نہیں، ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ یہ آخری اس سلسلے کی میں کڑی میں بتانے سے پہلے بتا دوں، مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت مہد میں ایک یہودی لڑکا تھا جو ابن سیاد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس کے واقعات احادیث طیبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس کے بارے میں یہ بھی شبہ ہے کہ یہ جو ہے یہی دجال ہے۔ یہ شبہ اس کے بارے میں تھا اس زمانے میں کہ یہی دجال ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قافلے کے ساتھ ابن سیاد کی جانب گئے، بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، قریب البلوغ تھا، یعنی بالغ ہونے کے قریب تھا۔ تو اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور اس کی پشت پر مارا اور تو وہ چونکا، جب وہ حضور کو دیکھ لیتا تھا تو وہ کچھ بولتا نہیں تھا، اور اس سے پہلے بڑی جو ہے غیب کی باتیں وہ بتاتا تھا، عجیب عجیب جو ہے کاہنوں جیسی باتیں وہ کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو اس نے بہت ساری چیزیں بتائی۔ اس نے ایک بات یہ بھی بتائی، میں پانی پر عرش دیکھ رہا ہوں، ہاں پانی پر وہ تخت دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ شیطان جو ہے پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اپنے جتنے اس کے دمچھلے گرگے رہتے ہیں ان کو وہ کام بانٹتا ہے، ان کی روداد سنتا ہے، ان کو کام بانٹتا ہے، ان کو جو حوصلہ افزائی کرنی ہوتی کرتا ہے۔ تو ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے، وہ دیکھتے تھے، بزرگ کیا وہ مطلب شیطان دھوکہ دے گیا تھا ان کو، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا کا عرش ہے، اور اسی کو دیکھ کر کے وہ عبادت کیے جا رہے تھے۔ تو کسی عالم دین سے ان کا سامنا ہوا تو ان کی ساری کیفیت انہوں نے دیکھی، اللہ نے انہیں بصیرت عطا کیا تھا، تو انہوں نے وہ حدیث سنائی، تب جا کر کے جو ہے وہ باز آئے اس بات سے۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے پانی پر وہ تخت دیکھ رہا ہوں، میرے پاس جھوٹے سچے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، یعنی جنات، خبیث اور دوسرے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے بتائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باغ میں اپنی ماں کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو لیٹا ہوا تھا اور کچھ من ہی من میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور جا کر کے سوچا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جا رہے تھے درختوں کی آڑ لے کر کے، تو اس کی ماں نے دیکھا، اور اس کی ماں نے دیکھ کر کے اسے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تو خاموش ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں نے اسے خبردار نہیں کیا ہوتا تو یہ آج کچھ نہ کچھ اگل دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ تأذن لی فیہ ان اضرب عنقہ، یا رسول اللہ اجازت دیں مار ہی دیں اس کو، آگے چل کے یہ فتنہ بنے گا، اور اگر یہ دجال ہے تو ابھی کام تمام کر دیں۔ یہ ان کا جوش ایمانی تھا۔ حضرت عمر فاروق صلی اللہ کے رسول نے کہا، یہ فرمایا کہ ان یکن ہوا لا تسلط علیہ، اگر یہ وہی ہے یعنی دجال ہے تو تم اس پہ قابو نہیں پا سکتے ہو، کیونکہ قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شکار ہے، حضرت عیسیٰ اسے قتل کریں، تم قتل نہیں کر پاؤ گے۔ اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو بلا وجہ کسی انسان کو قتل کر دینے سے کیا فائدہ۔ تو حضرت عمر فاروق کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس ابن سیاد کے بارے میں تو بعض صحابہ نے اتنے یقین کے ساتھ کہا، کوئی صحابی ہیں
انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہی ہے۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ یہ تو وہی ہے، یہ دجال ہی ہے۔ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور وہ کہاں پہ ہے اب اس تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانے کہاں پہ ہے۔ لیکن صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری، یہ پہلے یہودی تھے۔ یہ ان کے ایمان کا، مسلمان ہونے کا سبب دجال ہی ہے۔ یہ کچھ صحابہ کے، کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ، تقریباً 30 افراد تھے، ان کے ساتھ جو ہے یہ سفر پر تھے، سمندری سفر پر۔ تو یہ پہلے نصرانی تھے، تو یہ دیکھے اور دیکھ کر کے آ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ایسی ایسی باتیں میں نے دیکھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، اور اعلان کرانے کے بعد سب کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو میں تم سے دجال کی باتیں بتاتا تھا۔ صحابہ نے کہا دجال کی ساری کہانی اس شخص سے سن لو، اور حضرت تمیم داری کو کھڑا کر دیا، اور تمیم داری نے پوری تفصیل سے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نصرانی تھے، کہہ رہے ہیں کہ ایک سمندری سفر پر 30 افراد کے ساتھ تھے، قبیلے لخم اور قبیلے جذام کے مشترکہ طور پہ 30 افراد تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ سمندری طوفان آ گیا، اور طوفان کے تھپیڑوں نے ہمیں کہیں کا کہیں لے جا کر کے پہنچا دیا۔ 1 مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایک جزیرے کے اوپر ہم لوگ اترے، تو زمین ہم نے دیکھی تو فوراً ہم اترے وہاں پہ، اور سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ کہہ رہے ہیں فجلسوا فی اقرب السفینہ، اور کشتی کے قریب ہی میں سب لوگ بیٹھ گئے، اور جب کشتی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں فلقیتہم دابۃ احلب کثیر الشعر لا یدرون ما قبلہ من دبر، ایک جانور سے ملاقات ہوئی، اور جانور کے پورے بدن پر موٹے موٹے بال تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر کدھر ہے، دم کدھر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہی جانور ہے جو قرب قیامت میں مکہ سے ظاہر ہوگا، جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں ہر شخص کے پیشانی کے اوپر ٹھپا لگائے گا۔ مومن کی پیشانی پر جو مہر ہوگی وہ سفید اور نورانی بھری ہوگی، اور کافر کی پیشانی پر جو ہوگی وہ جو ہے سیاہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں یہ وہی جانور ہے۔ تو اس ملاقات ہوئی، اچھا تھا تو جانور، لیکن وہ باقاعدہ انسانوں کی زبان بول رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں، میں خبری ہوں، یعنی دجال کا میں خبری ہوں، اور میں لوگوں کی خبریں اس تک پہنچاتا ہوں۔ انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، اس جو ہے ویرانے میں ایک شخص ہے، چلو تم اس کے پاس ہو، وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے، یعنی تمہارے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہے۔ تو کہنے جب اس نے اس کا نام ہمیں بتایا تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ کوئی جناتن تو نہیں ہے کہ ہمیں لے آ کر کے پھنسا دے، لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا اس ویرانے میں، اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کہہ رہے ہم لوگ چلے گئے، جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا، فیضا فیہ اعظم انسان، ایک بڑا دیو ہیکل انسان تھا، ما رأیناہ قط، جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، مضبوطی سے باندھا گیا تھا، اس کا ہاتھ اس کی گردن پہ لے آ کے باندھ دیا گیا تھا۔ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، اس کے گھٹنوں سے لے کر کے اور نیچے پاؤں تک جو ہے زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، موٹی موٹی زنجیروں سے۔ قلنا، ہم نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ قد قدرتم علی خبری، اب تم میری باتیں جان ہی جاؤ گے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قبیلہ عرب سے آئے ہیں، رکبنا فی سفینۃ، ایک کشتی میں سوار ہوئے، سمندر کے تھپیڑوں میں طوفان برپا ہوا، ہم یہاں پر آ پہنچے۔ تو ہم نے یہاں جب آئے ہیں تو یہ جساسہ ملی اور یہ ہم کو تمہارے پاس لے کر کے آئی ہے۔ تو اس نے کچھ سوالات کیا۔ پہلا سوال یہ، اخبروا عنی النخل بیسان، شہر بیسان کے باغات کے بارے میں بتاؤ کہ وہ اب بھی پھل دے رہا ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر بیسان وہ دیکھ چکا ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے۔ تو پوچھا کہ حل تثمر، وہ ابھی پھل دے رہا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہم نے کہا ہاں پھل دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ زمانہ آئے گا کہ وہ سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ بحیرہ طبریہ میں پانی ہے؟ کل میں نے شاید بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتایا۔ تو کہا ہاں پانی بہت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان ماءھا یوشک ان یذھب، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ عین زغر، زغر ایک شہر ہے جو ایک خاتون نے آباد کیا تھا جس کا نام زغر ہے، تو اسی کے نام پر اس شہر کا نام زغر پڑ گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ، یا وہاں کا چشمہ جو ہے وہاں کا نہر جاری ہے اور اس سے جو ہے کھیتوں کو سیراب کیا جا رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہم نے کہا ہاں پانی بہت ہے اور اس سے وہ پانی جو ہے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے اس کے بارے میں بھی اشارے کنائے میں بتایا کہ اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ النبی الامیین، نبی امی کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نبی الامیین کہتے تھے۔ امی کہتے ہیں ناخواندہ کو، جو بے پڑھا ہو۔ تو چونکہ جو ہے عرب یہودی جو ہے اپنے علاوہ کسی قوم کو پڑھا لکھا نہیں مانتے تھے، اور واقعی وہ تھے بھی اس زمانے میں، ہاں تھے وہ پڑھے لکھے، لیکن دانائی جتنی عربوں میں تھی اتنی دانائی کہیں نہیں تھی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامیین کا ہے، اور نبی امی کے لقب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن میں یاد بھی کیا گیا۔ نبی امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ وہ نبی ہے کہ دنیا میں کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا ہے، دنیا میں یہ کسی سے نہیں پڑھا ہے، لیکن سارا علم اسی کے پاس ہے۔ ہاں، تو نبی امی کا یہ مفہوم ہے۔ یہ دیوبندی وہابی جو ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے بے پڑھا نبی، تو وہ بے پڑھا نبی یا وہ خود جاہل ہے، جاہل نبی جو ترجمہ کر دیتے ہیں وہ خود جاہل ہے۔ تو وہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی استاذ نہیں ہے، وہ حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ تو اس نے پوچھا کہ نبی آخر الزماں کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مکے سے وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے ہیں۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ عربوں سے ان کی جنگ ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں۔ کیا ہوا اس جنگ میں؟ تو حضرت تمیم نے کہا کہ ہم نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ نبی آخر الزماں غالب آ گئے، انہیں فتح مل گئی، عرب کے لوگ ان کی اطاعت کر لیے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے دجال؟ ذالک خیر لہم، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اور اچھائی تو وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ تو دجال نے کہا کہ ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ یہ سوچ لیں، کوئی ہم کہیں گے تو کہیں گے کہ یہ عقیدت میں کہہ رہا ہے، لیکن یہ دجال کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے نبی ہی کی اطاعت کرنی چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں۔ ہاں، لباس، طعام سے لے کر کے رہن سہن، سب کچھ اپنے تشخص وغیرہ کو لے کر کے نبی ہی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اچھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا، لیکن جب وہ دجال کی حیثیت سے آئے گا تو نبی نہیں مانے گا۔ نبی تو کیا، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ خود خدا بن کر کے آئے گا نا۔ لیکن ابھی وہ خبر یہ دے رہا ہے کہ ان کی اطاعت ہی بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟
اس وقت وہ دجال کی حیثیت سے نکلا نہیں تھا، لیکن جب دجال کی حیثیت سے نکل جائے گا تو مانے گا ہی نہیں۔ اور پھر اس نے کہا انی مخبرکم عنی، اب میں اپنے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، انا المسیح الدجال، میں دجال ہوں۔ تو دجال ہے، کہاں ہے اللہ بہتر جانے۔ وَإِنِّي يُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِيَ فِي الْخُرُوجِ، جاؤ اور میرے نکلنے کا انتظار کرو۔ فَأَخْرُجُ، میں نکلوں گا، زمین میں چلوں گا، کوئی بھی گاؤں، کوئی دیہات، کوئی شہر اور قریہ نہیں چھوڑوں گا۔ 40 دن میں میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا جو ہے میں گھوم لوں۔ یہ خود کہہ رہا ہے 40 دن میں، اور اللہ کے رسول پہلے سے بتا چکے ہیں۔ اور کہا ہما محرمتان علیہ، مکہ مدینہ میرے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں، میں جب جب داخل ہونا چاہوں گا تو کوئی مجھے دوسری طرف پھیر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جگہ 2 فرشتے ہوں گے، وہ جب داخل ہونا چاہے گا تو اس کو دوسری طرف پھیر دیں گے۔ تو کہا میں جب جب داخل ہونا چاہوں گا تو کوئی مجھے دوسری طرف پھیر دے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خبریں جو اللہ کے رسول نے بتایا، میں نے شارٹ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اور خراسان سے قریب میں جو ہے اس وقت آپ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ رہتے ہیں اور بہت کچھ سنتے ہیں یوٹیوب پہ، اور اپنے دین دنیا کی ساری باتیں وہیں سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سنا ہوگا، نہیں سنے؟ برمودا ٹرائنگل جو ہے سمندر میں یہ وہ مقام ہے جس میں جو ہے کشش اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پلین گزرتا ہے تو وہ اسے کھینچ لیتا ہے، آس پاس کی کشتیوں کو وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہ جو ہے غالباً امریکہ کے کچھ ساحلی علاقوں پہ پڑتا ہے، لیکن جو اس کا محل وقوع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دجال وہیں پر ہے، اور یہ ساری دجال کی جو ہے کارستانیاں ہیں جو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ بہتر جانے وہ کہاں ہے۔ اگر وہاں پر وہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ وہ خراسان سے نکلا ہے، تو خراسان سے اس کی دوری بہت ہے، کیونکہ خراسان کہاں عراق میں ہے، اور وہ میامی وغیرہ کے ساحلی سمندر کے علاقے میں پڑتا ہے۔ اور لیکن نقشے میں اگر آپ دیکھیں گے تو سمندر سے آتے ہوئے ترکی کے راستے سے جو ہے وہ وہاں تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تو بس اتنی بات تو طے ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اخیر زمانے میں نکلے گا، اس کی نشانیاں اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، ہمیں وہ نشانیاں ذہن میں رکھنی ہیں۔ بچے کہانیاں قصے بڑے شوق سے سنتے ہیں، یہ کہانی اگر بچوں کے ذہن میں اتار دی جائے تو ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ ایک فتنہ آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا۔ تو ہماری آنے والی نسلیں اگر خدا نخواستہ ایسے فتنے میں پڑیں تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے بری ہو جائیں، تاکہ ہماری نسلوں کے ذہن میں یہ بات رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے صدقے میں انہیں فتنے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ویسے فتنے سے محفوظ رہنے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، ایک عملی ایک روحانی۔ عملی یہ کہ فتنوں سے زیادہ دور رہا جائے، اس میں تانک جھانک نہ کیا جائے، چل کے دیکھیں تو مسئلہ کیا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے اسے 2 آدمی کی لڑائی ہوتی ہے، دیکھیں کیا مسئلہ ہے، جاتے ہیں وہ سمجھانے لگتے ہیں، بس کسی نہ کسی طرف سے وہ خود ہی لڑنے لگتے ہیں سمجھانے والے۔ یہی تو ہوتا ہے، وہ سمجھانے کی نیت سے گئے، کسی نہ کسی طرف سے لڑنے لگتے ہیں وہ۔ تو پہلے 1 تھا، پھر 1 سے 2 ہوا، 2 سے 3 ہوئے، اب پتہ چلا کہ پورا محلہ آ جاتا ہے اسی میں، 1 نشد 2 شد۔ تو عملی طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کے فتنے آئیں تو آدمی جو ہے قرآن و حدیث کو پکڑ کے چپ چاپ بیٹھ جائے، ایسے فتنوں کے قریب نہ جائے۔ روحانی طریقہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فتنوں سے بچنے کا، وہ مخصوص فتنوں کی مخصوص دعائیں اور صورتیں ہیں۔ اور سورہ کہف کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو اس
اگلے جمعہ تک سارے فتنوں سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو ہفتے میں ایک مرتبہ کا مسئلہ ہے، آدھے گھنٹے کی آپ کی بات ہے، اور تقریباً جو ہے وہ آدھا پون پارہ ہے، آدمی پڑھے اور زبان پہ اگر چڑھ جائے تو وقت کم ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ جمعہ کا آپ لوگ اپنا معمول بنا لیں سورہ کہف پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔